نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، آپ حضرات کے سامنے قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قیامت کا خوف اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے، جم جائے، تو آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں قیامت کا کتنا خوف تھا، وہ لوگ قیامت سے کتنے ڈرتے تھے، کتنی فکر تھی، آدمی پڑھ کر سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آئے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ کس لیے کہا؟ قیامت کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ کے دربار میں پیشی کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہائے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت سنائی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے کاش ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش ابو بکر کسی گھاس کا تنکا ہوتا، اے کاش ابو بکر کسی درخت کا پتا ہوتا، اے کاش ابو بکر کو ماں نے جنا نہ ہوتا۔ اس لیے کہتے تھے آخرت کے خوف کی وجہ سے، قیامت کے خوف کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے اور خوف خدا کی وجہ سے رونا آ جاتا تو نماز میں رونا شروع فرما دیتے اور آپ کے رونے کی آواز آخری صفوں میں سنائی دیتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے اتنے روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے نیچے چہرے پر نالیاں بن گئیں آنسوں کی وجہ سے۔ اتنا خوف تھا آخرت کا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا۔ جب انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کو دیکھا تو رونے لگ گئیں، ساروں قطار رونے لگ گئے۔ تو جو آدمی گوشت لایا تھا اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کے سامنے گوشت پیش کیا ہے، بھنا ہوا گوشت رکھا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر رونے لگ گئیں، کیا بات؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے میرے سامنے مرغ کا گوشت بھنا ہوا رکھا ہے، یہ مرغ تو مجھ سے بہتر ہے۔ اس کو پہلے ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد جان نکال لی گئی، جان نکالنے کے بعد اس کو آگ پر بھونا گیا۔ اگر قیامت کے دن رابعہ کو معاف نہ کیا گیا تو اسے زندہ جہنم کی آگ پر بھونا جائے گا، اور پھر رابعہ کا کیا حال ہوگا؟ میں اس لیے رو رہی ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیشی کو یاد کر کے بہت روتے تھے، ساری رات روتے گزر جاتی تھی۔ خوف خدا نے ان کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ تو ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک انگور کا درخت ہے
انگور لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو اس باغ کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور آپ باغ میں چلا گیا، اور بیٹے کو کہا کہ اگر کوئی دیکھنے والا آ جائے تو مجھے آواز دینا، کوئی دیکھ نہ لے۔ جب وہ انگور توڑنے کے لیے قریب گیا نا، تو بیٹے نے آواز لگا دی کہ ابو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تو ابو دوڑ کے واپس آ گیا، کوئی آدمی آ گیا ہے، دیکھا تو آدمی تو کوئی نہیں تھا۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کوئی آدمی کوئی دیکھنے والا آ جائے تو مجھے بتانا، ہے تو کوئی نہیں، تم نے شور مچا دیا واپس۔ تو اس بیٹے نے بہت پیارا جواب دیا، چھوٹا سا بچہ تھا لیکن بات بڑی کی اس نے اپنے والد کو کہا کہ اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ایک ہستی دیکھ رہی تھی۔ کون دیکھ رہا تھا؟ فرمایا کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن انسان کا رب تو دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے واپس بلایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو آخرت کا خوف ہے، قیامت کا خوف، حساب و کتاب کا خوف، اللہ کے دربار میں پیشی کا خوف کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہے، نیک عمل کرنا آسان ہے، پھر آخرت کی تیاری کرنا آسان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کا، آخرت کا یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔